سورہ توبہ کی آیت نمبر 90، سورہ توبہ کا 12واں رکوع اور 10ویں پارے کا آخری رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور بہانے بنانے والے دیہاتی آئے۔ اعراب گوار کو کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو دیہات میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں یہ عامر بن طفیل کی جماعت تھی، ان کا قبیلہ تھا۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا نبی اللہ، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں تو قبیلہ طے کے عرب ہماری بیویوں، بچوں اور جانوروں کو لوٹ لیں گے۔ اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، حضور کے جہاد پر جانے سے پہلے۔ تو اس بات کو سمجھیے گا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد پر جانے سے پہلے آئے تھے اور آ کر انہوں نے عذر پیش کیے، اور کچھ لوگ وہ تھے جب سرکار واپس تشریف لے آئے تو انہوں نے عذر پیش کیے۔ تو یہاں حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ نے حضرت ضحاک کا قول یہ لکھا کہ یہ عامر بن طفیل کا قبیلہ تھا۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا جب حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں تو قبیلہ طے کے عرب ہماری بیویوں، بچوں اور جانوروں کو لوٹ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہارے حال سے خبردار کر دیا ہے، اور اللہ مجھے تم سے بے نیاز کرے گا۔ تم جہاد میں نہیں آؤ گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ عمر بن علا نے کہا کہ ان لوگوں نے باطل عذر بنا کر پیش کیا تھا لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، کہ انہیں رخصت دی جائے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھے رہے وہ جنہوں نے اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ دوسرے گروہ کا حال ہے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہے۔ یہ منافقین تھے، انہوں نے ایمان کا دعویٰ جھوٹا کیا تھا۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جلد ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ عذاب دو قسم کے ہیں، ایک دنیا میں انہیں پہنچے گا کہ یہ قتل ہوں گے، برباد ہوں گے، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر کچھ حرج نہیں۔ جب ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے باطل عذر پیش کیے، تو اب سچے عذر پیش کرنے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان پر سے جہاد کی فرضیت ساقط ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر جہاد فرض ہی نہیں تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے چند طبقے بیان فرمائے۔ نمبر 1 پہلے فرمایا ضعیف، کمزور، جیسے بوڑھے، بچے، عورتیں، اور اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو پیدائشی کمزور ہو، ضعیف ہو، نحیف ہو، ناکارہ ہو۔ ولا علی المرضى، اور نہ بیماروں پر، یعنی بیماروں پر بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جن پر جہاد فرض نہیں۔ اس میں نابینا، اندھے، لنگڑے، اپاہج سب داخل ہیں۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ان پر جنہیں خرچ کا مقدور نہ ہو، یعنی جن کی یہ طاقت نہیں کہ وہ سامان جہاد جمع کر سکیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ جہاد میں وہ چلے گا جسے سواری میسر ہو اور ہتھیار اس کے پاس ہو۔ تو جن کے پاس سواری میں جنہیں جگہ نہ ملی
اور جن کے پاس ہتھیار نہ تھے ان پر جہاد فرض نہ تھا، وہ معذور ہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، اور نہ ان پر جنہیں خرچ کا مقدور نہ ہو، یعنی وہ مال نہیں پاتے جس سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جہاد کر سکیں، ان پر کوئی حرج نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ اللہ اور رسول کی خیر خواہ رہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، اور اگر جہاد پہ نہیں جا سکے تو مجاہدین کے گھر والوں کی خبر گیری رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور اس راہ میں چلتے ہیں، دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کے گھر والوں کی خبر گیری کریں، اور کسی عذر کی وجہ سے وہ اگر جہاد پہ نہیں جا سکتے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی فرمانبرداری کریں، اس کے محبوب کی فرمانبرداری کریں۔ اگر خود نہیں جا سکے، مال دے سکتے ہیں تو مال اللہ کی راہ میں دیں، مال دینے کی بھی طاقت نہیں تو الفاظ سے، زبان سے مجاہدین کا ساتھ دیں، ان کے حوصلے بلند کریں۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں، یعنی جو نیک لوگ ہیں اور کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ان پر جو آپ کے حضور حاضر ہوں کہ آپ انہیں سواری عطا فرمائیں۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ سے وہ یہ جواب پائیں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ جہاد میں جانے کے لیے حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ تو وہ روتے واپس ہوئے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب وہ اے محبوب آپ کے دربار میں آئے تاکہ آپ انہیں سواری عطا کریں۔ قلت، آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا وہ چیز جس پر تمہیں میں سوار کروں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، اس پر یوں واپس وہ ہو گئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابلتے تھے اس غم سے کہ خرچ کرنے کی وہ طاقت نہ پاتے تھے۔ تولوا، وہ واپس پھرے، وَأَعْيُنُهُمْ، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، آنسوؤں سے ابل رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حزناً، اس غم کی وجہ سے، اللہ یجدو، کہ وہ چیز نہ پاتے تھے، ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں، ان کو پیسے نہیں تھے کہ وہ سواری لیں اور جہاد میں شامل ہو سکیں۔ اب چونکہ ان کا جانے کا ارادہ پختہ تھا اور نہ جانے پر انہیں افسوس بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر بیٹھے ثواب دیا جہاد کا۔ تو جس کو عذر ہو اور اس عذر کی وجہ سے وہ نہ جا سکے لیکن اس کا ارادہ پختہ ہو تو اسے جہاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جسے شہادت کی صحیح تمنا ہو، واقعی تمنا ہو، اور بستر پہ اس کا انتقال ہو تو اسے شہادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، پکڑ تو ان کی ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ دولت مند ہیں، یعنی جہاد میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جہاد میں نہ جائیں،
ردو بأن یکونوا مع الخوالف، انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں، وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، فہم لا یعلمون، تو وہ کچھ نہیں جانتے، یعنی وہ یہ نہیں جانتے کہ جہاد میں کیا نفع ہے، کیا برکتیں ہیں اور کیا ثواب ہے۔ 10واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس پارے کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرمائے۔ 11ویں پارے کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تم سے بہانے بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی باطل عذر پیش کریں گے یہ جہاد میں نہ جانے والے منافق۔ جب تم سفر سے واپس ان کے پاس جاؤ گے تو جھوٹے بہانے بنائیں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، اے محبوب آپ فرمانا بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھیں گے، یعنی تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمانہ مستقبل میں ان فیوچر وہ مومنین کی مدد کریں گے، تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم اپنے اس عہد کو بھی وفا کرتے ہو یا نہیں۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر اس کی طرف پلٹ کے جاؤ گے جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب تمہارے آگے اللہ کی قسم کھائیں گے۔ اِذَا انقلبتم الیہم، جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو، یعنی جب اے مسلمانوں تم اپنا سفر مکمل کر کے مدینہ شریف پہنچو گے تو منافقین تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں۔ مدینہ شریف میں مسلمان ابھی پہنچے نہیں تھے، پہلے سے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو، تم ان سے اعراض کرو، ان پر ملامت اور عتاب نہ کرو، اس کے لیے وہ بہانے بنائیں گے اور قسمیں کھائیں گے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑو، ان سے دور رہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے بولنا، گفتگو کرنا چھوڑ دو۔ جب کسی کا بغض ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، جس طرح یہاں منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا، تو اس سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ منافقین کے پاس نہ بیٹھیں، ان سے بات نہ کریں، کیونکہ ان کے باطن خبیث، گندے اور ان کے اعمال قبیح، برے ہیں، اور ملامت اور عتاب سے ان کی اصلاح نہ ہوگی۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جو منافقین ہیں، جو بد عقیدہ، بد مذہب ہیں، ان سے دور رہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ انہم رجسن، وہ تو نرے پلید ہیں، تو پلیدی کے پاک ہونے کا کوئی طریقہ نہیں۔ انہم رجسن، وہ تو بالکل پلیدی ہیں، ناپاکی ہیں، گندگی ہیں،
اب گندگی کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تو گندگی سے دور ہو جاؤ. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلہ اس کا جو کماتے تھے. یعنی دنیا میں جو خبیث وہ اعمال کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت جد بن قیس، معتب بن قشیر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی. یہ 80 منافق تھے، 80. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے بات نہ کرو. حضرت مقاتل نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے لیے نازل ہوئی. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی وہ جہاد میں جانے سے سستی نہ کرے گا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں. اس پر یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت کریمہ نازل ہوئی. یحلفون لکم لترضوا عنہم، تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، تو اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو بے شک اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. یعنی اے مسلمانوں، اگر تم ان کے عذر قبول بھی کر لو اس سے انہیں کچھ نفع نہ ہوگا، کیونکہ تم اگر ان کی قسموں کا اعتبار بھی کر لو تو اللہ تو ان کے دل کے حال کو جانتا ہے. ان کے کفر نفاق کو اور جو حضور کی گستاخی ان کے دلوں میں بھری ہے اللہ جانتا ہے، تو اللہ ان سے ہرگز راضی نہ ہوگا. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، گوار دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. یعنی جو لوگ جنگل میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہ علم کی مجالس سے اور علماء کی صحبت سے دور رہتے ہیں. اگر وہ کافر ہوں یا منافق ہوں تو بہت زیادہ سخت کافر ہوتے ہیں، سخت منافق ہوتے ہیں، ان میں شدت پائی جاتی ہے. اور اگر یہ مومن ہو تو ایمان میں بھی بہت پختہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں. سادہ کاغذ پر جو چیز لکھ دی جائے وہ آسانی سے نظر آتی ہے. اگر ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ ایمان لے آئیں تو ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، اور اگر کافر ہوں یا منافق ہوں، بدعقیدہ ہوں تو اس میں پختہ ہوتے ہیں. اسی لیے آج کل یہودی عیسائی مشنریز اور قادیانی اور دیگر جو گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، اولیاء کے گستاخ ہیں، جو صلاۃ و سلام کے منکر ہیں، محفل میلاد کے منکر ہیں اور اہل سنت کے مخالف ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دیہاتوں میں اور جنگلوں میں کام کریں. ان کے غریب بچوں کو وہ اپنے مدرسوں میں داخل کرتے ہیں، اپنے مشنریز میں داخل کرتے ہیں، ان کے والدین کو پیسے دیتے ہیں، پھر ان کو جو وہ پلا دیتے ہیں وہ پی لیتے ہیں، اور انہیں پھر وہ دہشت گرد بناتے ہیں، اسلام کا منکر بناتے ہیں، اہل حق کا مخالف بناتے ہیں. ہمارے لوگوں کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے. شہروں میں تو الحمدللہ کئی شہروں میں اہل سنت کی بہت سے علماء کام کر رہے ہیں، لیکن غریب علاقوں میں یہ مسائل ہیں. بعض دشمنان اسلام تنظیمیں علاج کے بہانے، تعلیم کے بہانے لوگوں کے عقیدے خراب کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اور مسلمان کو محفوظ فرمائے. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی گوار کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے جاہل رہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور کچھ گنوار دیہاتی وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اسے تاوان سمجھیں. کیونکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں
اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کو طلب کرنے کے لیے تو کرتے نہیں۔ یہ منافقین ہیں، دیہاتی ہیں لیکن منافقین ہیں، تو وہ ریاکاری کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خوف کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں، تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ منافق ہے۔ تو یہ اس خرچ کو بوجھ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور اے مسلمانوں تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہیں، یعنی یہ انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کب بگڑتے ہیں، یہ راستہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو جائے اور کب مسلمان مغلوب ہو جائیں۔ انہیں خبر نہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے بری گردش، یعنی یہی رنج میں، بلا میں اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے۔ یہ آیت قبیلہ اسد، غطفان اور تمیم کے دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان قبیلوں میں سے چند دیہاتیوں کو مستثنیٰ کیا، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ یہ بنی مقرن ہیں، اور کلبی نے کہا کہ وہ اسلم اور غفار اور جوہینہ کے قبیلے ہیں۔ یعنی یہاں پر چند قبیلوں کا ذکر ہے، چند دیہاتیوں کا ذکر ہے کہ جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھیں۔ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں زکوٰۃ لے کر آتے ہیں، صدقہ لے کر آتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے خیر، برکت اور مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں صدقہ لے کر جائیں تاکہ حضور کی دعائیں مل جائیں۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، اور یہی فاتحہ کی اصل ہے کہ صدقے کے ساتھ دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ جو ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، اس میں یہی ہوتا ہے۔ لہذا فاتحہ کو بدعت کہنا، ناجائز بتانا قرآن کے خلاف بھی ہے اور حدیث پاک کے خلاف بھی ہے۔ الا انہا قربۃ لہم، ہاں ہاں وہ ان کے لیے قرب کا باعث ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ ان قریب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ سورہ توبہ کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ جب صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے آئے تو ان کے لیے سواریاں نہ تھیں، جس کی وجہ سے وہ جہاد میں نہ جا سکے، تو انہیں بہت افسوس ہوا اور وہ رونے لگے۔ تو اگر ہم کوئی نیکی نہ کر سکیں تو ہمیں اس پر افسوس ہونا چاہیے، اور جو نیکی نہ کرنے پر افسوس کرتا ہے اور عذر کی وجہ سے نیکی چھوٹ جائے تو افسوس کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر دین کی خدمت کرے، مدرسے کی، مسجد کی، کوئی کنواں کھدوائے، کوئی غریب کے علاج کے لیے پیسے دے، ہمیں اسے دعاؤں سے نوازنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کے مال میں برکت کی دعائیں کرنی چاہیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب حضور کے سامنے کوئی بھی صحابی مال خرچ کرتے تو حضور انہیں دعاؤں سے نوازتے۔ اللہ تعالی ہم سب کے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ